वेलकम फ्रेंड। सोचो कि आप एक ऐसे फास्ट बॉलर हो जो अच्छी खासी स्पीड के साथ बॉल फेंक पाता है, जो अपनी बॉल को एयर में दोनों तरफ स्विंग करना भी जानता है, जिसकी यॉर्कर बॉल का बड़े से बड़ा बैट्समैन भी मुकाबला नहीं कर सकता है, और आपकी बाउंसर बॉल से बैट्समैन थर थर कांपता है। लेग कटर, ऑफ कटर और स्लोअर बॉल, ये सब आपके बाएं हाथ का खेल है। सोचो कि आप एक कंप्लीट फास्ट बॉलर हो जिसको सब कुछ आता है। आप अपनी टीम के लिए मैच विनर हो और मुखालिफ टीम के लिए सर दर्द। लेकिन जब आप अपने इस ख्याल से बाहर निकल आते हो तो आप क्या देखते हो कि आपकी बॉलिंग की स्पीड तो बहुत कम है। बैट्समैन आपकी हर एक बॉल को मनचाहे तरीके से खेल रहा है और आपके हर एक ओवर में अच्छे खासे रन बन जाते हैं। रिजल्ट क्या निकलता है कि आप वो मैच हार जाते हो। आपके टीममेट आपसे नाराज नजर आते हैं और उनका नाराज होना बनता भी है, क्योंकि वो आपके वजह से मैच हारे हैं और आपको भी बहुत बुरा लगने लगता है। अब आप अपनी सोच को रियलिटी में बदलना चाहते हो, जो वीडियो के स्टार्ट में आपने सोचा था। आप सच में एक कंप्लीट फास्ट बॉलर बनना चाहते हो जिसको सब कुछ आता हो, तो इस वीडियो में आपने मेरे साथ एंड तक बने रहना होगा ताकि आप एक खतरनाक फास्ट बॉलर बन जाएं, जो बैट्समैन को अपनी खतरनाक बॉलों से परेशान करता रहे। पहले हम बात करेंगे बॉलिंग की स्पीड की। बॉलिंग स्पीड जिस बॉलर की जितनी ज्यादा होगी वो उतना ही खतरनाक होगा। इसकी यॉर्कर बॉल बैट्समैन के पलक झपकने से पहले ही उसके स्टंप हवा में ले उड़ती है, और इसकी बाउंसर बॉल या तो बैट्समैन को जख्मी करती है या फिर बैट्समैन कैच आउट हो जाता है। लेकिन जिस बॉलर की बॉलिंग की स्पीड कम होती है उस बॉलर की बैट्समैन हमेशा धुलाई करता है। इसलिए एक फास्ट बॉलर की बॉलिंग की स्पीड ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए। अपनी बॉलिंग की स्पीड को एक फास्ट बॉलर कैसे इंक्रीज कर सकता है? अपनी बॉलिंग की स्पीड को इंक्रीज करने के लिए आपका रनअप बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि 20% बॉल वेलोसिटी आपके रनअप से ही आती है। रनअप के दौरान जो चीज सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है वो होता है आपका फुट कांटेक्ट, यानी कि जो आपका फुट है वो रनअप के दौरान कहां पर लैंड करता है। इसको समझना बहुत जरूरी होता है एक फास्ट बॉलर के लिए। अगर आपको अपने रनअप में एफर्टलेसली भागना है तो जब एक फास्ट बॉलर अपने रनअप में भाग रहा होता है तो उसका जो फुट है वो उसके सेंटर ऑफ मास के नीचे गिरना चाहिए। अब आपको स्क्रीन पर 3 फोटोज नजर आ रहे होंगे। पहले फोटो में बॉलर का फुट कांटेक्ट उसके सेंटर ऑफ मास से पीछे हो रहा है। दूसरे फोटो में बॉलर का फुट कांटेक्ट इसके सेंटर ऑफ मास से बहुत आगे हो रहा है। लेकिन तीसरे फोटो में बॉलर का फुट कांटेक्ट उसके सेंटर ऑफ मास के बिल्कुल नीचे हो रहा है। अगर किसी बॉलर का फुट कांटेक्ट इसके सेंटर ऑफ मास से पीछे गिरेगा इस तरह से, तो वो बॉलर ग्राउंड में इतनी फोर्स नहीं डाल सकता है जितना कि उसको डालना चाहिए था। इससे बॉलर को ये नुकसान होगा कि उसको अपने रनअप से कुछ खास बेनिफिट नहीं मिलेगा। वहीं अगर किसी बॉलर का फुट कांटेक्ट उसके सेंटर ऑफ मास से बहुत आगे हो रहा है कुछ इस तरह से, तो वो बॉलर अपने रनअप के हर कदम पर ब्रेक लगाएगा और उसको अपने रनअप से कुछ हेल्प नहीं मिलेगी। इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है एक फास्ट बॉलर के लिए कि रनअप के दौरान उसका फुट कांटेक्ट उसके सेंटर ऑफ मास के बिल्कुल नीचे होना चाहिए, ताकि वो अपने रनअप में एफर्टलेसली भाग पाए और आप अपने हर कदम को आसानी से अपने टारगेट की तरफ बढ़ा पाए। दूसरी चीज जो आपकी बॉलिंग की स्पीड को इंक्रीज करने में आपकी बहुत हेल्प करती है वो है आपका बैक फुट कांटेक्ट। अगर आप बॉल को तेज से तेज डालना चाहते हैं तो आपका स्टिप बैक फुट कांटेक्ट होना चाहिए। स्टिप बैक फुट कांटेक्ट का ये मतलब है कि जब आप अपने बैक फुट पर लैंड करते हो तो आपका टो ग्राउंड को टच करना चाहिए, और अगर आप अपने हील को ग्राउंड पर टच करेंगे तो जो एनर्जी आपने रनअप से जनरेट की थी वो आप वहीं पर लॉस कर दोगे और वो एनर्जी आगे ट्रांसफर नहीं होगी, तो आपकी बॉल में स्पीड भी नहीं होगी। स्टिप बैक फुट कांटेक्ट के बहुत फायदे हैं
کہ آپ اپنے فرنٹ فٹ پر بہت ہی جلدی جا سکتے ہو، اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ ایک سائیڈ آن بولر ہو تو آپ کا پریٹن بھی بہت جلدی ہوگا۔ اسی لیے ایک فاسٹ بولر کا بیک فٹ کانٹیکٹ ہمیشہ اسٹیف ہونا چاہیے تاکہ وہ اپنی بال کو زیادہ سے زیادہ اسپیڈ کے ساتھ ریلیز کر پائے۔ جیسے کہ ہم ایک کمپلیٹ فاسٹ بولر بننا چاہتے ہیں تو اپنی بولنگ کی سپیڈ کو انکریز کیسے کیا جاتا ہے یہ سیکھنے کے بعد اب ہم یہ سیکھیں گے کہ ایک خطرناک یورکر بال کیسے ڈالی جاتی ہے۔ یورکر بال ایک فاسٹ بولر کا سب سے بڑا ہتھیار ہوتا ہے، خصوصی جب اس کو سپیڈ کے ساتھ پھینکا جائے تو یہ ایک ایسا وار ہوتا ہے بولر کا جو اس کو وکٹ دلانے میں بہت جلدی کامیاب کرتا ہے۔ یورکر بال کرنے کے لیے آپ نے اپنی بال کے اوپر گرپ ہمیشہ تھوڑی لوز پکڑنی ہوتی ہے۔ بہت ہی زیادہ ٹائٹ گرپ بنانے سے آپ کبھی بھی ایک اچھی یورکر بال نہیں ڈال سکتے ہو۔ ایک اچھی یورکر بال ڈالنے کے لیے آپ کا ریلیز پوائنٹ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ یورکر بال اس بولر کی پرفیکٹ جاتی ہے جو اپنے بولنگ آرم سے اپنے بال کو تب ریلیز کرتا ہے جب اس کا بولنگ آرم اس کے کان کے پاس آ جائے، کیونکہ اگر کوئی بولر اپنے بولنگ آرم کو اپنے کان کے آگے سے لا کر ریلیز کرے گا تو اس کی بال کبھی بھی یورکر نہیں جائے گی، کیونکہ یورکر بال میں انچز کی بات ہوتی ہے۔ اگر آپ نے 1 انچ آگے یا پیچھے ڈالا تو بیٹسمین اس پر بڑے آرام سے شاٹ کھیل سکتا ہے۔ باؤنسر بال کرنے کے لیے آپ نے اپنے بال کے اوپر گرپ تھوڑی ٹائٹ بنانی ہوتی ہے۔ اگر آپ باؤنسر بال کرنے جا رہے ہیں اور آپ نے اپنے بال کے اوپر گرپ لوز بنائی ہوئی ہے تو آپ کے ہاتھ سے بال ارلی ریلیز ہوگا، اور اگر آپ کے ہاتھ سے بال جلدی ریلیز ہوگا تو پھر یا تو وہ فل ٹاس بن جائے گا یا بہت ہی کمزور یورکر بال بن جائے گا۔ اسی لیے باؤنسر بال کرتے ٹائم آپ نے ہمیشہ اپنے بال کے اوپر ٹائٹ گرپ بنانی ہوتی ہے تاکہ آپ کے ہاتھ سے بال ارلی ریلیز نہ ہو اور آپ ایک خطرناک باؤنسر بال ڈال سکو۔ ایک خطرناک باؤنسر بال مارنے کے لیے آپ کی رسٹ ہمیشہ لاک ہونی چاہیے، کیونکہ جب آپ بال کو ریلیز کرنے والے ہوتے ہیں اور آپ کی رسٹ لاک ہوتی ہے اور اسی لاک رسٹ کو جب آپ اس طرح نیچے کی طرف توڑتے ہو تو وہ بہت پاور کے ساتھ جا کر پچ سے ٹکراتی ہے اور بہت ہی اسپیڈ کے ساتھ بیٹسمین کی طرف بڑھتی ہے۔ اور ایک بہت ضروری بات، یورکر بال کرتے ٹائم آپ نے اپنی بیک کا صحیح سے یوز کرنا ہے۔ جتنا اچھی طریقے سے آپ اپنے بیک کا یوز کرو گے اتنے ہی پاور کے ساتھ آپ کی باؤنسر بال بیٹسمین کی طرف جائے گی۔ اگر کوئی بولر اپنی بال کو سوئنگ کرنا چاہتا ہے تو اس کی بولنگ کی سپیڈ کافی اچھی ہونی چاہیے، کیونکہ اگر کسی بولر کی بولنگ کی سپیڈ کم ہوگی اور وہ اپنی بال کو ایئر میں سوئنگ کرنا چاہے تو وہ نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ جس بال کی سپیڈ کم ہوتی ہے وہ ایئر میں اتنے اچھے طریقے سے سوئنگ نہیں ہوتی ہے جتنا کہ ایک تیز بال ایئر میں سوئنگ ہوتی ہے۔ لیکن آپ نے ٹینشن نہیں لینی ہے، کیونکہ ہم یہ سیکھ چکے ہیں کہ اپنی بولنگ کی سپیڈ کو اچھی طریقے سے کیسے انکریز کیا جاتا ہے۔ ایک ٹینس کی بال کو ایئر میں ان سوئنگ کرنے کے لیے آپ نے اپنی بال کے اوپر اس طرح سے گرپ بنانی ہے کہ آپ کی انڈیکس فنگر بال کے درمیان میں ہوگی اور آپ کی مڈل فنگر سائیڈ آف دا بال ہوگی، اور آپ نے اپنی بال کو اس طرف تھوڑا زیادہ رکھنا ہے جس طرف آپ اپنی بال کو سوئنگ کروانا چاہتے ہو۔ عام طور پر جب کوئی فاسٹ بولر بولنگ کرتا ہے تو وہ اپنے پام کو سیدھی رکھتا ہے، لیکن جب آپ نے اپنی بال کو سوئنگ کروانا ہوتا ہے تو اس ٹائم آپ نے اپنے پام کو نہیں بلکہ اپنی تھم والی سائیڈ کو بولر کی طرف کرنا ہوتا ہے، تاکہ جب آپ کی بال ایئر میں جائے تو وہ 100% سوئنگ کرے۔ اور بال کو ریلیز کرتے ٹائم اگر آپ نے بال کو ان سوئنگ کرنا ہے تو آپ نے اپنے مڈل فنگر سے اپنے بال کو رول کرنا ہے، اور اگر آپ نے اپنی بال کو آؤٹ سوئنگ کروانا ہے تو آپ نے اپنے انڈیکس فنگر سے اپنے بال کو رول کرنا ہے۔ ایک ٹینس کی بال کو ایئر میں سوئنگ کرنا اتنا ایزی نہیں ہوتا ہے، یہ آپ ایک دن میں نہیں کر سکتے ہو۔
اس کے لیے آپ نے بار بار پریکٹس کرنی ہوگی اور بہت محنت کرنی ہوگی، تو جا کر آپ اپنی ٹینس کی بال کو ایئر میں اچھی طریقے سے سوئنگ کرا سکتے ہو۔ جو طریقہ میں نے آپ کو بتایا ہے اس طرح آپ نے اس کی بار بار پریکٹس کرنی ہے تاکہ آپ بہترین طریقے سے اپنی بال کو ایئر میں سوئنگ کرا سکے۔ ٹینس بال کرکٹ میں اور ٹیپ بال کرکٹ میں کافی سارے ایسے بیٹسمین ہوتے ہیں جن کو جتنی تیز بال کرو تو وہ اتنا ہی اچھے طریقے سے بولر کے اوپر چھکا لگاتے ہیں۔ تو جب بولر کی بولنگ کی سپیڈ اس کے کام نہ آئے تو وہاں پر بولر سلوور بال کا یوز کرتے ہیں۔ سلوور بال کرنا بہت ہی آسان ہوتا ہے۔ سلوور بال کرنے کے لیے آپ نے اپنے گرپ میں کچھ چینجز کرنے ہوتے ہیں۔ دو طریقوں سے آپ سلوور بال کر سکتے ہو۔ پہلا طریقہ یہ ہے سلوور بال کرنے کا کہ آپ نے اپنے انڈیکس فنگر اور اپنی مڈل فنگر کو بال کے اوپر ایسے دور دور رکھنا ہے جیسے کہ آپ کو ویڈیو میں نظر آ رہا ہے۔ ایسی گرپ اپنی بال کے اوپر بنانے سے یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے بال میں بیک سپن نہیں ڈال سکتے ہو، اور جب آپ اپنے بال میں بیک سپن نہیں ڈال پاؤ گے تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ کی بال سلو جائے گی۔ دوسرے طریقے میں آپ نے ایسے اپنے بال کے اوپر گرپ بنانی ہے جیسے کہ ایک عام بولر اپنی بال کے اوپر گرپ بناتا ہے، لیکن آپ نے اپنے تھم کو اپنے بال کے نیچے نہیں رکھنا ہے بلکہ آپ نے اپنے تھم کو بال کے سائیڈ پر رکھنا ہے۔ اس طرح کی گرپ سے بھی آپ ایک بہترین سلوور بال ڈال سکتے ہو۔ لیگ کٹر اینڈ آف کٹر ایک ایسی ویریشن ہے جو بولر کے مشکل وقت میں اس کی ہیلپ کرتی ہے، خصوصی طور پر ٹینس بال کرکٹ میں اور ٹیپ بال کرکٹ میں۔ لیگ کٹر بال اور آف کٹر بال اچھی طریقے سے کیسے کیا جاتا ہے اس کے اوپر میری ایک ڈیٹیل ویڈیو میرے چینل کے اوپر پڑی ہے جس کا تھمبنیل آپ کو یہاں پہ دکھ رہا ہوگا، اور اس ویڈیو کا میں ڈسکرپشن میں لنک بھی ڈال دوں گا تاکہ آپ اسے جا کر دیکھ سکیں۔ اگر میں یہاں پہ لیگ کٹر اور آف کٹر کو آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں کہ کیسے ڈالتے ہیں تو یہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، اس لیے میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ وہ والی ویڈیو جا کر دیکھو۔ اس ویڈیو میں نے بہت ہی اچھی طریقے سے ایکسپلین کیا ہے کہ آپ بہترین طریقے سے لیگ کٹر اور آف کٹر بال کو کیسے ڈال سکتے ہو۔ اس والی ویڈیو کے اوپر کلک کر کے آپ یہ سیکھ سکتے ہو کہ لیگ کٹر اور آف کٹر بال کو کیسے کیا جاتا ہے۔